الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. اما بعد، برادران اسلام، حضرات و خواتین، میں آپ تمام کے خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. لاکھوں فرزندان توحید اس وقت میدان عرفات میں جمع ہیں اور اللہ کے حضور اپنی دعائیں، التجائیں اور عبادات میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبرور نصیب کرے اور خیر و عافیت کے ساتھ انہیں اپنے اپنے مقامات پر لوٹائے. حج ہو یا قربانی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان زندگی اور ان کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کی زندگی کو اسوہ حسنہ کے طور پر قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. سورہ ممتحنہ میں یہ دو جگہ اس کا ذکر ہوا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. پھر کہا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تلاش حق کے معاملے میں، اور حق جب معلوم ہو گیا تو اسے قبول کرنا، قبول حق، اعلان حق، دعوت الحق، استقامت الحق، اقامت حق، شہادت حق اور تواصی بالحق، ان تمام معاملات میں آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. حج کیا ہے؟ دراصل آپ کے زندگی کے مختلف فیزز کو اور اعمال کو ری انیکٹ کرنے ہی کا نام ہے. اس موقع پر ساری دنیا کے مسلمان قربانی کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے حاجی بھائیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. قربانی کے اس عمل کو بھی انجام دیتے ہوئے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بات وہ ہمارے باطنی کیفیات ہیں، وہ تقوی ہے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، یعنی یہ گوشت اور خون نہیں جو اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. چنانچہ قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندگی کا احساس، اس کے شکر و سباس کا، حمد و ثناء کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاندار زندگی کی یاد کو ہمیں تازہ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قربانی بھی پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ ہر حرام چیز کو، ہر غلط خواہش کو اور ہر نافرمانی کو قربان کرنے کے مترادف ہے. آج کے حالات میں، خاص طور پر اس وقت ہمارے ملک عزیز میں جو حالات ہیں، اس عید کو مناتے ہوئے چند باتیں خاص طور پر میں یاد دلانا چاہتا ہوں. اس وقت ہماری ریاست میں بھی پہلی بات ایس آئی آر کا اعلان ہوا ہے. ایس آئی آر دراصل ایک گہری سازش ہے مسلمانوں کو اور پھر کمزور طبقات کو ڈس انفرنچائز کرنے کی. ایک بلڈ لیس جینوسائیڈ ہے اور ووٹنگ رائٹ سے محروم کرنے کی ایک منظم سازش ہے. اس سلسلے میں لوگوں میں شعور بیدار کرنا، اس کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچانا اور اپنے ووٹ کو محفوظ کرنے کی جد و جہد ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات، دوسرے لیول کی بات یہ ہے کہ یہ ایک شاخسانہ ہے، نیا حربہ ہے ایک لمبی فہرست میں جو فسطائیت اس ملک میں اقلیتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اختیار کرتی چلی آ رہی ہے. ایس آئی آر ہو، ڈی لمیٹیشن ہو، یونیفارم سول کوڈ ہو، اوقاف ہو، مدارس کے سلسلے میں ان کے عزائم ہوں اور یہ بلڈوزر اور ماب لنچنگ کے واقعات ہوں. بہرحال آزمائشوں کی ایک لمبی کڑی ہے جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں. تو اصل لڑائی ہمیں اس فیسزم کو ڈیفیٹ کرنے کی
اور اس فضائی تصور کے مقابلے میں صحیح آئیڈیا آف انڈیا کو پروموٹ کرنے کی تمام ہی ملک کے باشندگان کو اس سلسلے میں ساتھ لینے کی اس وقت ضرورت ہے۔ ایک سیکولر، ہیومنسٹ، کانسٹیٹیوشنل، اخلاقی، اسپریچول اور انصاف کا، حقوق کے تحفظ کا اور سب کے لیے بقائے باہم کا امن کا پیغام رکھنے والا آئیڈیا آف انڈیا، اس کو بڑے پیمانے پر رواج دینے کی اور ہر چھوٹی بڑی طاقت کو ساتھ لے کر اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرے لیول پر صحیح بات تو یہ ہے کہ اس وقت انسانیت کی صورتحال ہوس نے کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اس شعر کے آئینے میں آج کی صورتحال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمان اٹھے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں توحید کا صحیح پیغام، تمام انسانوں کو ان کے رب سے واقف کرانا، وحدت الہ، وحدت آدم اور وحدت نظام کی بنیاد پر ایک نئی دنیا کی تعمیر کرنے کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ یہ ہمارا اصل کام ہے اور یہی حالات کا اصل علاج ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، تیری نسبت براہیمی معمار جہاں تو ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مطلوب ہے۔ آئیے اس موقع پر ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے اطاعت اور وفاداری کے جذبے کو استوار کریں اور دین حق کے لیے، انسانیت کے لیے سچی کامیابی کی راہ پر کام کرنے کا ہم سب مل کر عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو دوبارہ عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔